بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 18 اور 19 دسمبر کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. تمام تر طاقتیں حاصل کرنے کے باوجود، آئین توڑنے کے باوجود، جمہوریت ختم کرنے کے باوجود، اپنی پسند کا ناجائز نظام قائم کرنے کے باوجود ابھی بھی ہمارے جو ناجائز حکمران ہیں وہ انتہائی خوفزدہ ہیں، اور انہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب کس وقت ان کا یہ جعلی نظام ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی تدبیر کرتے ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی فسطائی اقدام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ واقعی فاشسٹ ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں اور آئین کو وہ نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، جمہوریت اور انسانی حقوق کو وہ نہیں مانتے. اور سب سے بڑا حملہ اس وقت ان کا جو ہے وہ ہے نظام انصاف اور ہمارے عدالتی نظام کو تہو بالا کر دیا جائے، اور اس میں جو ہلکی پھلکی ایک امید کی کرن ہے اس امید کی کرن کو بھی ختم کر دیا جائے اور وہ دیا بھی بجھا دیا جائے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پہلی خبر ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج، انہیں آج برطرف کر دیا گیا اور غیر آئینی غیر قانونی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ ان چیف جسٹس صاحبان نے سنا جو کہ خود ناجائز ہیں، یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب. ان کی اپنی تقرری غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور وہ خود ایک جونیئر 15ویں نمبر پہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہیں 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا. پھر یہاں سے ان کو سینئر موسٹ کا درجہ دیا گیا، پھر ان کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا، پھر ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، اور ان کی تقرری کو، ان کی اہلیت کو چیلنج کیا ہوا ہے. ان کا کیس پینڈنگ ہے اور کئی بار وہ پکڑے بھی جا چکے ہیں اس طرح کی دو نمبریاں کرتے ہوئے، اور اس کے باوجود انہوں نے ہی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے از خود جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا وہ کیس سنا جسے سننے کا وہ اختیار ہی نہیں رکھتے تھے، اور پھر 3 دن کے اندر اندر آج انہوں نے فیصلہ سنایا اور یہ حکم دیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، یعنی ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور اب وہ جج نہیں رہے اور ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. پہلی بات تو یہ، اس کی طرف آتا ہوں کہ انہیں ڈگری کی کہا گیا کہ ان کی ڈگری صحیح نہیں ہے. پہلے کہا گیا ڈگری جعلی ہے، لیکن آج کچھ اور بات نکلی اور معاملہ کچھ اور نکلا. جبکہ 1 سال پہلے سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کو باقاعدہ طور پہ اغوا کیا گیا. اغوا کر کے جب وہ وہاں سے بھاگے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ لے کر آئے ہیں اس لیے کہ مجھے چاہتے یہ ہیں کہ اسلام آباد کے کوئی جج صاحب ہیں اور ان جج کے خلاف مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں اور میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کراچی میں جب ان کو اٹھایا گیا اس وقت کی بات ہے. تو یہ ہر جگہ رپورٹ ہوئی ہے ان کی یہ گفتگو. میں نے پھر اسے دوبارہ سنا تو وہ ساری بات A to Z درست ہے. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے ان 5 جج صاحبان میں شامل ہیں جو بدستور اس ننگے نظام کو بے نقاب کر رہے ہیں اور یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کر رہے، سیکٹر کمانڈر کے کہنے پر فیصلے نہیں دے رہے، اور انسانی حقوق کی پامالی جو ہو رہی ہے اس کے خلاف یہ آواز بنے ہوئے ہیں. یہ 5 جج صاحبان ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں، جسٹس محسن کیانی ہیں، جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں. ان کے ساتھ چھٹے جج تھے جسٹس ارباب طاہر صاحب. تو جسٹس ارباب جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ وہ بھی خط لکھنے والوں میں شامل تھے، اور ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا، ان کے ساتھ ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ، لیکن وہ سمجھوتا کیا اور وہ نیوے ہو کے نکل گئے. اب جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، وہ اس لیے کہ جب یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، اس الیکشن میں
طارق محمود جہانگیری صاحب کو الیکشن ٹریبیونل کا ممبر مقرر کر دیا گیا، جنہوں نے اسلام آباد کے 3 قومی اسمبلی کے حلقے جو تھے ان کی انتخابی عذرداریاں سننی تھیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کریں، یعنی فروری مارچ میں وہ شروع ہوا تو مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، پچھلے سال اگست میں ان 3 حلقوں کا فیصلہ ہونا تھا قومی اسمبلی کے۔ اور وہ تینوں قومی اسمبلی کے حلقے جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے اور نون لیگ ہاری ہوئی ہے، لیکن جعلی فارم 47 دے دیا گیا نون لیگ کو، ڈاکٹر طارق فضل کو، انجم عقیل صاحب کو، اور ایک تیسرے اور صاحبان ہیں ان کو دے دیا گیا، 3 ارکان کو دے دیا گیا۔ جب الیکشن ٹریبیونل جہانگیری صاحب مقرر ہو گئے تو ان کے پاس وہ مقدمہ گیا، پہلے انہیں کہا گیا کہ آپ ان کو لنگر آن کریں اور اس میں کسی قسم کی کوئی پنگے لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہونا ہے۔ تو طارق محمود جہانگیری صاحب نے ان تینوں حلقوں کے فارم 45 اور فارم 47 کا ریکارڈ طلب کر لیا، امیدواروں سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی۔ اب ریکارڈ ہوتا تو ہی جج صاحب کے سامنے جاتا عدالت میں، تو ریکارڈ تو تھا ہی نہیں۔ فارم 45 جو تھے اوریجنل وہ ایک سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے، جعلی فارم 47 پھر رہے تھے، مارکیٹ میں دستیاب تھے۔ تو لہٰذا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی اور حکومت کے تینوں ارکان یعنی کہ شہباز اینڈ کمپنی سب نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے۔ پہلے تو جہانگیر صاحب کو اپروچ کیا، جہانگیر صاحب نہیں مانے، پھر یہ کیا کہ ریٹائرڈ جج صاحبان کو الیکشن ٹریبیونل کا ممبر بنا دیا کہ اب حاضر سروس جو جن کی جاب سیکورٹی ہے وہ نہیں بلکہ ریٹائرڈ ججز بھی آئیں گے، پھر ریٹائرڈ جج کے حوالے وہ کیس کر دیا گیا۔ تو طارق محمود جہانگیری صاحب نہیں مانے، کیونکہ اگر وہ اس کو پروسیڈ کرتے 3 قومی اسمبلی کے حلقوں کو تو یہ تینوں قومی اسمبلی کے حلقے پی ٹی آئی کو چلے جانے تھے، وہ فاتح تھی۔ ان کے پاس نہ فارم 45 تھا، نہ 47 اصلی تھا، اور ان کے پاس بیلٹ باکس میں ووٹ بھی نہیں تھے، اور وہ بھی کیونکہ خود ہی لکھ کے نتیجہ جاری کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ۔ پھر جہانگیری صاحب کو بتایا گیا، سرفراز ڈوگر صاحب نے بلایا اور کہا کہ تم استعفیٰ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ میں کیوں استعفیٰ دوں، میری ڈگری جعلی ہے، میں نے پڑھ لکھ کے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اور پھر اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، وہیں سے انہوں نے پریکٹس کی ہے، یہ میرے سامنے پڑا ہے۔ وہ کیا کیا رہے جہانگیری صاحب؟ طارق جہانگیری صاحب جی وکیل بنے، اور وکیل بننے کے بعد باقاعدہ طور پہ ڈگری کی تصدیق ہوتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے اور اس وقت بھی درست تھی ڈگری، پھر ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے اور اس وقت بھی ڈگری درست تھی، پھر ایڈوکیٹ جنرل بنایا گیا، ان کو ڈگری درست نکلی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا، اس وقت بھی ڈگری درست تھی۔ تو اب آخر اتنے عرصے کے بعد اب کیوں ڈگری کو جعلی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جعلی ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ وہی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں انہوں نے لکھا کہ اس طریقے سے آئی ایس آئی کے اور انٹیلیجنس اداروں کے افسران ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں، اور بیڈ روم میں آپ کو معلوم ہے کہ کیمرہ بھی برآمد ہو گیا تھا، اس میں جسٹس بابر ستار صاحب بھی شامل تھے، اور انہوں نے بھی کہا، جسٹس امن رفعت امتیاز، پھر انہوں نے سپریم کورٹ جا کے اپنا مقدمہ پیش کیا، وہ آج تک نہیں اس کا فیصلہ ہو سکا، وہ پینڈنگ پڑا ہے، 26ویں غیر آئینی ترمیم، پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم، پھر محسن اختر کیانی صاحب کا راستہ روکا گیا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے بننا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر صاحب کو مسلط کیا گیا، لاہور سے لا کے 15ویں نمبر پہ تھے، اور 15ویں نمبر سے پھر ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ ان کی اپنی اہلیت چیلنج ہوئی ہے، جسٹس جہانگیری صاحب نے ہی چیلنج کی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں یحییٰ خان افریدی صاحب کو مسلط کیا گیا، جبکہ وہ جونیئر موسٹ جج تھے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، ان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا گیا۔ تو یہ تو معاملات ہیں، اور اس طریقے سے آج ڈوگر صاحب نے وہ کیس سنا، اور وکلا کہتے رہے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، اور کیونکہ آپ کے خلاف آلریڈی آپ کی لیٹیگیشن چل رہی ہے، اور وہ بھی چل رہی ہے جسٹس جہانگیری صاحب کے ساتھ ہی، آپ یہ کیس نہ سنیں، لیکن وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا نہیں میں ہی سنوں گا اور میں ہی فیصلہ دوں گا۔ میرے سامنے اب یہ بیرسٹر صلاح الدین ہیں،
انہوں نے کہا میں سارا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو جعلی نظام ہے الیکشن چوری کا، اس کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ساری عمارت جو ہے وہ الیکشن چوری پہ کھڑی ہے۔ یہ جعلی پارلیمان جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مینڈیٹ چوری کر کے بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال وکلا نے بھرپور طریقے سے آرگومنٹ بھی کیا، اور جہانگیری صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی ٹاؤٹی نہیں کی، کسی سیکٹر کمانڈر کے کہنے پر فیصلے نہیں کیے۔ اور اسی طریقے سے بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ 1.5 سال سے الزام لگایا جا رہا تھا کہ جعلی ڈگری ہے، تو آج یونیورسٹی کے رجسٹرار نے خود اعتراف کیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری بھی جینوئن ہے، امتحان میں بھی بیٹھے ہیں، مگر ہم نے ان کی ڈگری منسوخ کر دی ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی تینوں امتحانوں میں اپیئر ہوئے، یہ ڈگری جو جاری ہوئی ہے یہ بھی اوریجنل ہے اور رول نمبر بھی صحیح ہے، لیکن اب ہم اس کو منسوخ کر رہے ہیں بے ضابطگی کی بنیاد پہ۔ اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کے وکیل اکرم شیخ نے یہ کہا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو مخاطب کر کے کہ جناب مقدمہ بار کیسے جج بن سکتا ہے، پھر تشریح کی کہ جسٹس طارق جہانگیری نے سپریم کورٹ میں آپ کے خلاف ریفرنس کیا ہوا ہے دائر، تو آپ کیسے یہ کیس سن سکتے ہیں، آپ یہ کیس مت سنیں۔ لیکن انہوں نے سنا بھی اور آج ہی ان کو سزا بھی سنا دی۔ اس کے بعد اکرم شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی جج اپنے ساتھی جج کے خلاف کیس نہیں سن سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سمپل سی بات ہے، جج کو ہٹانے کے لیے صرف ایک فورم ہے، آئین میں درج ہے، وہ آرٹیکل 209 کے تحت، وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ صرف ایک راستہ ہے، وہاں جائیں اور جا کے جج صاحب کو نکلوا دیں، لیکن ادھر نہیں گئے، یہ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہی چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے سنا کیس، جن کی اپنی اہلیت چیلنج ہو چکی تھی اور جن کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ نے کسی کو ریلیف نہیں دینا جو حکومت کے خلاف آئے، ہم کسی کو گرفتار کریں، کسی کو اٹھائیں، کسی کو لاپتہ کریں، آپ نے کسی کو بھی ریلیف نہیں دینا۔ اور نہ پاکستان تحریک انصاف کو، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے لایا گیا تھا ان کو، کہ آپ نے ان کا مقدمہ نہیں سننا اور ان کی اپیلیں نہیں سنیں گے اور لٹکاتے رہیں گے، اور ڈوگر صاحب وہی کام کر رہے ہیں اور بڑے خشوع و خضوع سے کر رہے ہیں، کسی قسم کی ندامت کے بغیر۔ اور یہاں تک کہ ان کے سامنے جا کے عمران خان صاحب کی بہنیں کئی دفعہ بیٹھیں، ان کے چیمبر میں وکیل سینئر گئے، بار کے عہدیداران گئے، ان سب کو کے سامنے بھی اب ڈوگر صاحب یہ ہوتا ہے کہ کمرہ کنڈی لگا کے خود غائب ہو جاتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ باہر بتا دیں میں ہوں ہی نہیں۔ تو حالانکہ خود ڈوگر صاحب یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا بس نہیں چلتا، ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور میں ایک کاز لسٹ جاری کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ان کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ جہانگیری صاحب کا یہ معاملہ۔ اچھا جی، اگلی بات ہے کہ جو ڈگری کا معاملہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہی کام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس تھا اور ہر صورت میں حکم تھا اس وقت کے ڈکٹیٹر کا کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینی ہے، اس سے کم کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کیس چلتا رہا اور آگے جا کے جسٹس سید غلام صفدر شاہ صاحب، انہوں نے بھٹو کو وہ بات نہیں مانی اس وقت کے ڈکٹیٹرشپ کی، اور بھٹو صاحب کو جو سرکاری جج تھے انہوں نے پھانسی دے دی، لیکن غلام صفدر شاہ صاحب نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو پھر ان کی میٹرک کی سند جو ہے اس کو جعلی قرار دلوایا گیا تھا۔ تو ہم کسی بھی صورت میں ہم وہیں کھڑے ہیں 45-46 سال کے بعد بھی، بلکہ 55 سال کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 55 سال پہلے تھے، کہ ضیاء صاحب نے وہ پھر صفدر شاہ صاحب کو جعلی ڈگری کیس میں ان کو فارغ کر دیا، کیونکہ انہوں نے حکم نہیں مانا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہر صورت میں پھانسی دینی تھی۔ تو یہ ہے جناب سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کس قدر بگڑے ہوئے ہیں اور کس قدر خراب ہیں۔ اور
یہ باقی ججز کو بھی میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. حالانکہ کسی بھی جج کو ہٹانا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل ایک واحد فورم ہے. اگر آپ نے ہٹانا ہی تھا تو ان کو بھیج دیتے، وہاں پہ بھی تو آپ کے من پسند جج صاحبان ہی بیٹھے ہیں، وہاں پہ کون سا کسی نے انکار کر دینا تھا. اب جناب اس کا رد عمل آیا ہے. وکلا نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی حدود میں تمام بار ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور مکمل طور پر انہوں نے کہا کہ ہڑتال ہوگی اور عدالتوں کا بائیکاٹ ہوگا، اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جناب جو یہ ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو ڈسکوالیفائی، نااہل یا برطرف کیا گیا ہے، اس کے خلاف ہوگا جی آئے گا کل ہڑتال ہے. اور بار ایسوسی ایشن نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا ہے، اور دیگر بار ایسوسیشن بھی یہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا اور اسلام آباد بار کے وہ ممبر بھی تھے. تمام وکلا نے، تمام سیاسی رہنماؤں نے، میڈیا نے اس فیصلے کو کہا ہے جی یہ درست نہیں، اور اس کی مذمت کی ہے اور سیاسی انتقام قرار دیا ہے. اب آگے ہیں اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. پتن کے سربراہ ہیں عبد الباری صاحب، اور انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو 2018 کے انتخابات میں 118 نشستیں ملی. جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے یہ کھیل کھیلا اور RTS بٹھانے کا بہانہ کیا، اور تقریباً 30 سیٹوں کے نتائج میں ہیرا پھیری کی، اور جسے RTS بٹھانے کے نام پہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا تھا جی RTS بیٹھ گیا. اچانک رزلٹ آ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، عمران خان صاحب جیت رہے تھے، تو اچانک RTS بٹھا دیا گیا، اور پھر اگلے 24-48 گھنٹوں میں سیٹوں میں ہیر پھیر کی گئی، اور عمران خان صاحب کو سمپل میجورٹی نہیں لینے دی گئی، اس کو روک لیا گیا. یہ ہے 2018 کے الیکشن کی بات. تو یہ سلسلہ انہوں نے کہا جی کہ بٹھایا گیا جی یہ RTS بٹھایا گیا، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نمبر دے دیے جائیں زیادہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے کم رکھے جائیں. پھر اسی مینڈیٹ نے، یعنی کہ جو نہیں جیتنے دیا گیا تھا عمران خان کو، سمپل میجورٹی نہیں دی تھی، پھر اسی بنیاد پہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا، کیونکہ عمران خان کو درمیان میں سے نکال دیا گیا. باقی سارے جو دم چھلے لگائے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اس کو کہا گیا کہ چلیں جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ سارے مل کے تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. یہ ہوا تھا. تو اس کے بارے میں باری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ دھاندلی نہیں بلکہ ملک کی بنیادوں پر حملہ کیا گیا، اور حملہ کر کے یہ سارے نتائج جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے، اور اس کے ثبوت بھی انہوں نے کہا کہ موجود ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. لاہور میں وکلا کی ریلی نکلی، اور دیگر شہروں میں بھی وکلا ہلکی پھلکی موسیقی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. لیکن یہ صرف ریلیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا وکلا کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، جیسے جہانگیری صاحب کے فیصلے آنے کے بعد بائیک آؤٹ کا اعلان کیا ہے آج عدالتی کارروائی کا. تو یہ ہڑتالوں سے بات آگے بڑھے گی جب تک متحد ہو کر سب کے سب سوسائٹی کے سیگمنٹ مل کر جدوجہد نہیں کریں گے، اس وقت تک ڈکٹیٹر صاحب جو ہیں وہ جانے والے نہیں ہیں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی مذمت کر رہی ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے معاملے کو بھی انہوں نے مذمت کہا، اور اس کو حکومت کی انتقامی کارروائی کہا ہے. جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مینڈیلا رولز کے تحت خاندان سے رابطے پر پابندی کو کسی بھی قسم کی صورت تادیبی یا تعزیری اقدام کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. پاکستانی حکام فوری طور پر عمران خان کو خاندان اور قانونی مشیروں تک رسائی بحال کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی حراست کے تمام حالات مکمل طور پر بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں اور معیارات کے مطابق ہوں. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. اسی طریقے سے سہراب برکت صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. 23 دن پورے ہو چکے ہیں. لاہور سے ان کو اسلام آباد سے ان کو اٹھایا گیا تھا، یہاں پھر لے گئے لاہور، اور غیر قانونی طور پہ لاہور سے جب ان کی ضمانتیں ہونا شروع ہوئیں تو ان کے مختلف مقدمات میں ان کو پھنسایا جاتا رہا، اور پھر ان کو شفٹ کر دیا گیا
اسلام آباد، اور اسلام آباد میں جب ان کا آج جوڈیشل ہو گیا اور ان کی ضمانت کی درخواست دائر کرنا تھی تو ان کو پھر دوبارہ لاہور والے لے گئے ہیں اور ان کو لاہور کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو سہراب برکت کبھی ان کو اسلام آباد، کبھی راولپنڈی، کبھی لاہور، یہ چکر کٹوائے جا رہے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں دے رہے، کیونکہ سہراب برکت صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جسٹس جہانگیری کے معاملے میں بھی اور سہراب برکت کے معاملے میں بھی باقاعدہ طور پہ اس مذمتی بیان جاری کیا ہے اور اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ نون لیگ کے مزید رہنماؤں کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگیٹ کرنا ہے، اور عابد شیر علی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کافی نامناسب گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سبی جیل میں ان کو ڈال دیا جائے، وہاں پہ ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو سزا دی جائے، اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر وزراء آ رہے ہیں میدان میں اور وہ بھی عمران خان کے خلاف پروپیگیٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ان سے معاملات حل نہیں ہونے پا رہے۔ تو بہرحال ان کو دوسری جیل میں منتقل کرنے کا کہا جا رہا ہے، کبھی ایک جیل، کبھی دوسری، کبھی تیسری جیل کا کہا جاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ سختی کریں۔ تو انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان میں جاری جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس میں ان کو خبردار کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک اپنے اس جعلی نظام کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔